السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کے خانز گلوب۔ ہنیبال بارکا 247 قبل مسیح میں ہیملکار بارکا کے ہاں پیدا ہوا، جو خود بھی کارتیجینین فوج کا سربراہ تھا۔ اس کے باپ ہیملکار بارکا کو پہلی پیونک جنگ میں روم کے خلاف زبردست شکست کا سامنا ہو چکا تھا۔ 26 سال کی عمر میں ہنیبال فوج کا کمانڈر ان چیف بنا۔ چونکہ روم ہمیشہ کارتیج کے لیے خطرہ ہی رہا، اس لیے بارکا خاندان اپنی پوری زندگی روم کے خلاف لڑتے رہے۔ اس نے اپنی زندگی رومن سلطنت کے خلاف لڑنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہیملکار نے اپنے بیٹے ہنیبال سے روم کو ہمیشہ دشمن سمجھنے کا وعدہ لیا تھا۔ ہنیبال نے اٹلی پر حملے کے لیے انتہائی دشوار گزار راستہ اپنایا۔ وہ 218 قبل مسیح میں کارتیج سے روانہ ہوا۔ روم کے ایک طرف ایلپس کا پہاڑی سلسلہ تھا، جہاں سے کسی حریف فوج کا حملہ ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ 38,000 پیدل سپاہیوں، 8,000 گھڑ سواروں اور 37 ہاتھیوں کے ساتھ کوہ ایلپس کی دوسری طرف اترا۔ جب اس کے نائبین نے بتایا کہ کوہ ایلپس کو ہاتھیوں کے ساتھ عبور کرنا ناممکن ہے، تو اس نے جواب میں لاطینی جملہ دہرایا: میں کوئی راستہ تلاش کر لوں گا یا نیا راستہ بنا لوں گا۔ رومن فوج کے ساتھ اس کا تصادم ٹیسینس کے مقام ٹریبیا کی لڑائی میں ہوا۔ ہنیبال نے اپنے برتر رسالے کی طاقت سے فتح پائی۔ ایک اندازے کے مطابق اس لڑائی میں 20,000 رومن سپاہی مارے گئے۔ ٹریسیمن جھیل کے قریب لڑائی میں 25,000 رومن سپاہیوں میں سے آدھے سے زیادہ مارے گئے۔ 216 قبل مسیح میں رومنوں نے 50,000 سے 80,000 کی نفری پر مشتمل ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ یہ فوج ہنیبال کے ساتھ افیڈس دریا کے کنارے کنائی کی لڑائی کے لیے تیار تھی۔ کنائی کی لڑائی میں اختیار کی گئی تدبیر عسکری مورخین کے مطابق ہنیبال کی عسکری شاہکار ہے۔ کسی کمتر فوج کے لیے کھلے میدان میں کسی برتر فوج کو شکست دینے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ کمتر نفری رکھنے کے باوجود اس نے رومن فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ 50,000 سے زیادہ سپاہی ہلاک ہوئے، جبکہ 5,000 کو قیدی بنا لیا گیا۔ وہ ایک عمدہ جرنیل تھا، لیکن اپنے دشمن پر مکمل فتح پانے کے لیے ضروری وسائل سے محروم تھا۔ اگرچہ ہنیبال فتوحات حاصل کر رہا تھا، لیکن کارتیج کی حکومت نے حسد میں آ کر یا پھر وسائل کی کمی کے پیش نظر اس سے ناطا توڑ لیا۔ بالآخر 203 قبل مسیح میں 15 سال تک اطالوی جزیرہ نما میں برسر پیکار رہنے کے بعد ہنیبال کارتیج واپس آیا۔ رومن جنرل سپیو نے ہنیبال کے رسالے کو زاما کی لڑائی میں شکست دی اور فوج کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ کارتیج کی سیاسی قیادت کے ہاتھوں اپنی کمان سے محروم ہو جانے کے بعد اپنی ریاست کی خدمات چیف مجسٹریٹ کی حیثیت سے کی۔ ہنیبال نے 1995 قبل مسیح میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی۔ اس نے شاہ پرسیاس کی مدد کرتے ہوئے روم کے حلیف پرگامون کے خلاف 2 بری لڑائیاں بھی لڑی اور فتح حاصل کی، لیکن پھر روم نے مداخلت کر دی۔ ہنیبال نے خود کو قیدی کی طرح پیش کرنے کی بجائے 1982 قبل مسیح میں زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اپنے حتمی عسکری عزائم اور مقاصد میں ناکام ہونے کے باوجود ہنیبال کی میراث ہر دور کے عظیم منصوبہ سازوں میں سے ایک کی ہے۔ کنائی کے مقام پر اس کی فتح اور دشمن کے کمزور ترین پہلو پر حملہ کرنے کی حکمت عملی کی نقل آج کے دور کے جرنیلوں نے 1991 میں امریکہ کے عراق میں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم میں کی۔ ہنیبال ایک عمدہ حربی شاطر تھا۔ تاریخ میں کوئی لڑائی کنائی میں استعمال ہونے والے حربوں سے بہتر حربوں کی مثال نہیں رکھتی۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔